السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو شروع کرتے ہیں آج کا تیسرا لیسن۔ کل ہم نے پڑھا افسانہ کسے کہتے ہیں، اور اس کا پہلا موضوع اور عنوان تھا بھابھی جان، جو سہیل اعظم آبادی کا تھا۔ اب ہمارا اگلا سبق لیسن ہے، لیسن نمبر 3، فرار، جو کہ یہ سید محمد محسن کا افسانہ ہے۔ سید محمد محسن اردو کے اہم افسانہ نگاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ یہ نفسیات اور سائیکولوجسٹ تھے، اور نفسیات کے پروفیسر تھے، اور نفسیات اور سائیکولوجی ہی ان کا خاص موضوع تھا۔ انہوں نے نفسیات اور سائیکولوجی پر ایک کتاب لکھی جس کا نام انوکھی مسکراہٹ ہے۔ سید محمد محسن کی پیدائش 10 جولائی 1910 کو پٹنہ میں ہوا۔ سید محمد محسن کی پیدائش 10 جولائی 1910 کو پٹنہ میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام سید محمد رشید تھا۔ سید محمد رشید تھا۔ انہوں نے پٹنہ کے رام موہن رائے سمیندری پٹنہ سے 1926 کو میٹرک کا امتحان پاس کیا۔ 10th کا ایگزام انہوں نے 1926 کو رام موہن رائے سمیندری پٹنہ سے پاس کیا۔ اسی طرح انہوں نے پٹنہ کالج سے 1928 کو IAA کیا، اور 1931 کو پٹنہ کالج سے سائیکولوجی پر نفسیات پر انہوں نے BA آنرز کیا، اور انہوں نے MA بھی پٹنہ یونیورسٹی سے 1934 کو پاس کیا۔ MA پٹنہ یونیورسٹی سے پاس کیا، اور MA میں فرسٹ ڈویژن آنے کی وجہ سے، فرسٹ پوزیشن آنے کی وجہ سے ان کو گولڈ میڈل بھی ملا۔ کس وجہ سے؟ MA میں فرسٹ آنے کی وجہ سے، پٹنہ یونیورسٹی میں ٹاپ آنے کی وجہ سے انہیں گولڈ میڈل بھی ملا۔ بہرحال انہوں نے اپنی تدریسی سرگرمی، درس کا آغاز، پڑھانے کا سلسلہ پٹنہ کالج میں شعبہ فلسفہ سے شروع کیا۔ پٹنہ کالج میں شعبہ فلسفہ میں شروع کیا 1938 سے۔ وہاں ٹیمپریری طور پر، یعنی عارضی طور پر پروفیسر وہاں مقرر ہوئے، لیکچرر مقرر ہوئے، اور پھر 1948 کو پٹنہ یونیورسٹی میں شعبہ نفسیات میں سائیکولوجی کے طور پر، یعنی سائیکولوجسٹ کے پروفیسر کے طور پر مستقل طور پر وہ بحال ہو گئے، اور پھر اس کے بعد 1953 کو یہ شعبہ نفسیات کے صدر، پریزیڈنٹ اور ادھیکش بھی چنے گئے۔ سید محمد محسن 1953 کو صدر شعبہ نفسیات چنے گئے، اور پھر وہیں سے 1974 کو ریٹائر اور سبق دوش بھی ہو گئے۔ کب ریٹائر ہو گئے؟ 1974 کو۔ ان کی کچھ کتابوں کا تذکرہ بھی ہمیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے تین ٹاپکس، الگ الگ سبجیکٹس کے، الگ الگ مادے کے، اور الگ الگ لینگویج موضوع کے کتابیں بھی لکھی ہیں۔ انہوں نے نفسیات پر بھی ایک کتاب لکھی جن کا نام تھا نفسیاتی زاویے۔ نفسیات پر انہوں نے کتاب لکھی، اس کا نام تھا نفسیاتی زاویے۔ اور انہوں نے افسانہ کی ایک کتاب بھی لکھی، افسانوی مجموعہ انوکھی مسکراہٹ۔ اس میں ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ انوکھی مسکراہٹ میں کس طرح کے موضوعات ہیں، کس طرح کے عناوین ہیں، کس طرح کے مضامین ہیں؟ تو اس میں بیشتر کہانیاں اور افسانے نفسیاتی نوعیت کی ہیں، نفسیاتی سائیکولوجی پر آدھارت ہے۔ انہوں نے ایک شعر کی کتاب بھی لکھی، شعری مجموعہ بھی ان کا شائع ہوا، اس کا نام ہے زخم کے پھول۔ اور ان کی اولاد بھی 7 تھی۔ 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں، اور انہوں نے 1973 کو اپنی بیوی اور اہلیہ کے ساتھ حج بھی ادا کیا تھا، اور بالآخر 2002 میں دہلی کے اندر انہوں نے وفات پائی۔ تو ہم نے جانا سید محمد محسن کے بارے میں کہ سید محمد محسن اردو کے اہم افسانہ نگاروں میں سے ایک ہیں۔ وہ نفسیات کے پروفیسر تھے، نفسیات ان کا خاص موضوع تھا۔ ان کی پیدائش 10 جولائی 1910 کو پٹنہ میں ہوئی،
ان کے والد کا نام سید محمد رشید تھا. انہوں نے 1926 کو میٹرک کا امتحان رام موہن رائے سمندری پٹنہ سے پاس کیا. IEA 1928 کو پٹنہ کالج سے کیا اور BA آنرز 1931 کو پٹنہ کالج سے نفسیات کے موضوع پر کیا. اسی طرح MA 1934 کو پٹنہ یونیورسٹی سے کیا اور گولڈ میڈل بھی حاصل کیا فرسٹ پوزیشن آنے کی وجہ سے. اسی طرح انہوں نے اپنے تدریسی کیریئر شروع کیا 1938 کو پٹنہ کالج میں شعبہ فلسفی میں، اور یہ عارضی طور پر تھا، یہاں عارضی طور پر تھا، اور 1948 کو پٹنہ یونیورسٹی میں شعبہ نفسیات میں مستقل اور پرماننٹلی لیکچرر کے طور پر بحال ہو گئے، اور 1953 کو شعبہ نفسیات کے صدر پریزیڈنٹ اور ادھیکش چنے گئے، اور پھر 1974 کو یہ ریٹائر بھی ہو گئے. ان کے افسانوی مجموعہ کا نام انوکھی مسکراہٹ ہے. اس میں زیادہ تر کہانیاں نفسیاتی نوعیت کے ہیں، یعنی سائیکولوجی پر آدھارت ہے. اسی طرح عدالت پر ہے، اور انہوں نے ایک نفسیات پر بھی ایک کتاب لکھی جس کا نام تھا نفسیاتی زاویے، اور ان کا شعری مجموعہ کا نام زخم کے پھول. ان کی 7 اولاد ہیں، 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں. 1973 کو اپنی بیوی کے ساتھ انہوں نے حج بھی ادا کیا، اور 2002 کو دہلی میں وفات ہو گئے. چلیے آپ جانتے ہیں کہ سید محمد محسن کا جو افسانہ اس نصاب میں شامل ہے اس کا نام کیا ہے؟ تو اس کا نام ہے فرار. اس کا نام کیا ہے؟ فرار. اس افسانہ کا نام فرار انہوں نے کیوں رکھا؟ اس لیے رکھا کیونکہ اس کہانی کے اندر یہ دکھایا گیا ہے کہ آدمی بھلے ہی خوش و خرم کیوں نہ رہے، لیکن اگر ان کی تربیت اور ان کا ماحول اگر عورت سے متنفر رہا ہو، عورت سے نفرت کرنے والے ماحول میں وہ رہے ہوں، تو بالآخر وہ شادی سے دور بھاگتا ہے اور شادی سے وہ ڈرتا ہے. اسی وجہ سے انہوں نے اس افسانے کا نام فرار رکھا ہے. اصل میں ہے کہ اس کہانی میں ایک محمود، جو کہ اس کہانی فرار کا مرکزی کردار ہے، بچپن میں اپنے گھر میں ماں کی زوردار آواز اور حاکمانہ آواز سے اپنے والد کو ڈرا دھمکا کر رکھنے کے ماحول میں وہ پلا بڑھا، جس کی وجہ سے وہ متنفر ہو گئے. پھر انہوں نے اچھے طالب علم کے طور پر ہاسٹل میں رہنا شروع کیا، اور وہاں پڑھ بھی رہے تھے اچھے سے. ان کا یہ جذبہ تھا، ان کو پڑھنے کا بھی بہت من تھا، اور من لگا کر پڑھائی بھی کرتے تھے. لیکن ان کا ایک کلاس فیلو تھا، اور جس وہ جگہ وہ پڑھ رہے تھے، جہاں وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے، وہ کوئی ایجوکیشن سسٹم تھا، یعنی مرد اور عورت ایک ساتھ پڑھائی کرتے تھے، جس کی وجہ سے ماحول کچھ رومانی ہو گئے تھی. ماحول وہاں کا رومانی تھا، جس کی وجہ سے لڑکا اور لڑکے ایک خلط ملط ہو کر کے پڑھائی کرتے تھے. اس بیچ ان کے ایک دوست تھا. آپ جانتے ہوں گے کہ جب ایک دوست دوسرے دوست کو اکساتے ہیں کسی چیز پر، وہ کیسے اکساتے ہیں. ان کو چونکہ محمود زیادہ پڑھائی کرتے تھے، زیادہ ادھر ادھر بھٹکتے نہیں تھے، ان کا دھیان صرف پڑھائی اور فیوچر بنانے میں تھا. لیکن ان کا ایک دوست تھا عظیم کہہ کر کے، وہ بہت زیادہ اکساتے تھے اپنے دوست کو کہ دیکھو خالدہ تمہاری کس طرح لائن مار رہی ہے، یہ کر رہی ہے، وہ کر رہی ہے، تمہیں دکھا رہی ہے، دیکھو تم پر جان چھڑک رہی ہے. کاش کہ اگر وہ مجھے ایسے لائن کلیئر دے، یا پھر مجھ سے وہ اس طرح محبت کے اظہار کرے. لیکن محمود اس پر دھیان نہیں دیتا ہے. بالآخر اسے ایک چیلنج کر دیتا ہے کہ تم کچھ بھی نہیں کر سکتے. تو کہ وہ محمود چیلنج ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اس کو قبول کر لیتا ہے، اور پھر ایک ہوٹل میں پہنچتا ہے. لیکن اسے عجیب سی کیفیت اس کو محسوس ہوتی ہے، اور وہاں سے وہ بھاگ جاتا ہے. اسی طرح یہ کسی طرح اپنی تعلیمی آغاز جاری رکھتا ہے، اور یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد وہ کمپٹیشن میں حصہ لیتا ہے، کمپٹیشن کے ایگزام دیتا ہے، اور پھر وہ ڈپٹی کلیکٹر بھی بن جاتے ہیں. اور اس کے بعد ان کی شادی کا رشتہ ہوتا ہے. شادی کے رشتے میں ان کی لڑکی کا نام زبیدہ تھا. زبیدہ سے ان کی شادی کا رشتہ طے ہوتا ہے، جو کہ میٹرکولیشن پاس کرنے کی مہلت مانگی تھی. اس کے پورا ہونے کے بعد شادی دھوم دھام سے، اور پھر اچھے طریقے سے شادی کا ماحول بن جاتا ہے. شادی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. عین وقت میں شادی کے بعد زنان خانے میں، یعنی سہاگ رات کے دن شب زفاف میں، یہ پرانی باتیں ان کو خیال میں آ جاتی ہے، گھر کا ماحول عورت سے متنفر ہونے کا، اور پھر اس طرح کہ شادی کے بعد مرد عورت کے کنٹرول میں آ جاتا ہے. تو اسی وجہ سے وہاں سے وہ بھاگ جاتے ہیں.
تو یہ ہے اصل کہانی۔ تو یہاں اس کہانی میں، یہ کہانی تھوڑا مختصر تھا، کہانی مختصر تھی، اس میں آپ کو یاد رکھنا ہے کہ افسانہ فرار کیوں کہتے ہیں؟ فرار اس لیے کہتے ہیں کہ محمود، اس کہانی میں محمود جو اصل کردار ہے، مرکزی کردار ہے، وہ شادی سہاگ رات کے دن عورت سے متنفر اور ذہنی تناؤ اور الجھن کی وجہ سے وہ بھاگ جاتے ہیں، اسی لیے اسے فرار کا نام دیا گیا ہے، فرار کا نام دیا گیا ہے۔ اس کا دوست کا نام کیا تھا؟ اسیم۔ اس کالج والی لڑکی کا نام کیا تھا؟ خالدہ۔ اور جس لڑکی سے ان کی شادی طے ہوئی تھی، اس کا نام کیا تھا؟ زبیدہ۔ تو اس کہانی میں یہ رکھنا ہے۔ اسی طرح انہوں نے کس چیز کی ملازمت، کس چیز کی نوکری انہوں نے چنی تھی؟ تو ڈپٹی کلیکٹر بنا تھا، ڈپٹی کلیکٹر کون؟ محمود۔ تو اس میں کچھ سوالات ہیں، اس کو بھی ہم دوہرا لیتے ہیں کہ سب سے پہلے انہوں نے ایک سوال کیا ہوا ہے، سوال ہے کہ ڈاکٹر سید محمد محسن کہاں پیدا ہوئے یا پیدائش کب ہوئی؟ تو سید محمد محسن پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ پٹنہ میں۔ سید محمد محسن پٹنہ میں پیدا ہوئے۔ اسی طرح ڈاکٹر محمد محسن کی تاریخ پیدائش کیا ہے؟ تو 10 جولائی 1910 کو۔ اسی طرح انہوں نے سوال کیا کہ زیر نصاب افسانوں میں ڈاکٹر محمد محسن کا کون سا افسانہ ہے؟ تو فرار ہے۔ اسی طرح انہوں نے کہا کہ ڈاکٹر محمد محسن کس موضوع پر مہارت رکھتے تھے؟ نفسیات پر، سائیکولوجی پر۔ اسی طرح انہوں نے ڈاکٹر محمد محسن کی تدریسی سرگرمیوں پر 5 جملے لکھنے کی بات کہی ہے، تو اس میں آپ کو لکھنا ہے انہوں نے تدریسی، یعنی ڈاکٹر محمد محسن نے اپنی تدریسی سرگرمی کا آغاز سلسلہ کہاں سے شروع کیا؟ تو آپ کو لکھنا ہے کہ سید محمد محسن پٹنہ کالج سے بطور عارضی لیکچرر سے اپنی تدریسی سرگرمیوں کا آغاز کیا، اور بعد میں پٹنہ یونیورسٹی کے شعبہ نفسیات میں مستقل لیکچرر بحال ہوئے، اور پھر شعبہ نفسیات کے صدر منتخب ہوئے، اور 1974 میں اپنی ملازمت سے سبکدوش ہو گئے، ریٹائر ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ سید محمد محسن کے کچھ تصنیفات یا پھر افسانوں کا ذکر کریں، تو اس میں آپ کو لکھنا ہے انوکھی مسکراہٹ، جو کہ افسانے کا ایک مجموعہ ہے، لیکن اس کی بیشتر کہانیاں نفسیاتی قسم کے ہیں، نوعیت کے ہیں، یعنی سائیکولوجی کے پر آدھارت ہے۔ اسی طرح انہوں نے سائیکولوجی یا نفسیات پر ایک کتاب لکھی جس کا نام ہے نفسیاتی زاویے، اور تیسری کتاب ان کے زخم کے پھول ایک شعری مجموعہ ہے۔ اسی طرح اس میں یہ بھی کیا گیا کہ محمود کے کردار پر 5 جملے لکھے، تو اس میں بھی آپ کو یہی لکھنا ہے کہ محمود ایک محنتی طالب علم جو حصول تعلیم کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے، اور عام نوجوانوں کے برخلاف وہ ہاسٹل میں مثالی طالب علم اور پہچان کے ساتھ رہنا چاہتا ہے، لیکن ساتھی کے اکسانے پر وہ غلط راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، بے راہ روی کے شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اسی طرح تفریح کی طرف مائل ہو جاتا ہے، لیکن وہ ایک نفسیاتی الجھن کا بہرحال شکار رہتا ہے۔ تو آج کا یہ سبق ہے، آج کا سبق ہے فرار، جس کا افسانہ نگار ہے سید محمد محسن۔ یہ نفسیات کے پروفیسر تھے، اور نفسیات ان کا خاص موضوع تھا۔ ان کی پیدائش 10 جولائی 1910 کو پٹنہ میں ہوئی۔ ان کے والد کا نام سید محمد رشید تھا۔ انہوں نے ایم اے بھی کیا، انہوں نے میٹرک، ایم اے، بی اے آنرز، اور انہوں نے تعلیم حاصل کرنے کے بعد لیکچرر کے طور پر انہوں نے تعلیمی سلسلہ یعنی تدریسی سرگرمی کا آغاز کیا، اور پھر بعد میں جا کر کے وہیں سے پروفیسر پٹنہ یونیورسٹی میں صدر شعبہ نفسیات کے رہتے ہوئے انہوں نے اس سے ریٹائرمنٹ لے لی۔ اس کے بعد ان کی اولاد 7 تھی، 3 بیٹے 4 بیٹیاں۔ حج انہوں نے 1973 کو اپنی بیوی کے ساتھ کیا، اور وفات 2002 دہلی میں ہوئی۔ اس کے بعد فرار کا مرکزی کردار محمود ہے۔ محمود کا دوست عظیم ہے، اور کالج کی لڑکی خالدہ تھی، اور شادی میں جس سے طے ہوا تھا اس کا نام تھا زبیدہ، اور ملازمت انہوں نے ڈپٹی کلیکٹر کیا۔ میں سمجھتا ہوں آج کا سبق یہیں ہم سمجھ چکے ہوں گے، اور اسے ہم ختم کرتے ہیں۔ ایک بات واضح کر دوں کہ آف لائن میں بورڈ کا استعمال ہم کرتے ہیں، اور چونکہ ابھی بورڈ کا استعمال کرنے میں ہمارے سامان وغیرہ کا جگاڑ نہیں ہے، اس لیے ہم صرف ایسے ہی آپ کو سمجھا سکتے ہیں۔ اب اگر آپ کو سوالات وغیرہ چاہیے تو آپ کو پرسنل کانٹیکٹ کرنا ہوگا۔ السلام علیکم۔